اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم سب کی جھولیاں خیر و برکت سے بھرپور فرمائیں اور ہمیں اس راستے پر تا دم آخر استقامت عطا فرمائیں۔ آج ہمارا سبق دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں سب سے پہلا موضوع وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے حساب سے دلائل کے موضوعات میں سے موضوع نمبر 18 اور یہ ٹاپک ہے الاستدلال بالتغیر الجوی والمطر، کہ وجود باری تعالیٰ پر موسمی رد و بدل اور بارش سے استدلال۔ التغیر رد و بدل، الجوی موسمی، والمطر اور بارش، یعنی موسموں کا تغیر جو ہے، موسموں کا بدل کر آنا، چاروں موسموں کا، یہ بھی وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے۔ اور بارش کا برسنا، آسمان سے بارش کا برسنا، یہ بھی وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے۔ تو اس ذیل میں جتنی آیات ہیں پورے قرآن کریم میں، ان سب کو حضور شیخ الاسلام نے اس موضوع میں اکٹھا فرما دیا ہے۔ سب سے پہلی سورت کی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ هو الذی، وہی ہے اللہ جو یریکم، یری دکھاتا ہے، ارا اس کا ماضی ہے، ارا دکھایا، یری دکھاتا ہے یا دکھائے گا، کم تمہیں، وہی اللہ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں البرقہ، کبھی البرقہ بجلی دکھاتا ہے، خوفاً کبھی خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وَيُنشِئُ اور کبھی چلاتا ہے، اٹھاتا ہے، السحاب بادلوں کو، الثقال بھاری، اور کبھی بھاری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ثقال جو ہے یہ ثقیل سے ہے، ثقیل کا معنی ہوتا ہے بھاری، تو ثقال اس کی جمع ہے ثقیل کی، تو بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ اور تسبیح کرتی ہے، الرعد، رعد سے مراد ہے بجلیوں اور بادلوں کی گرج، رعد اس کو کڑک کہتے ہیں، گرج، بجلیوں اور بادلوں کی گرج، یا اس پر متعین فرشتہ جو بادلوں کو چلاتا ہے، بادلوں کو چلانے والا، اور جس فرشتے کے چلانے سے بادلوں میں بجلی بنتی ہے اور اس میں گرج پیدا ہوتی ہے، تو بجلیوں اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین فرشتہ تسبیح کرتے ہیں، بحمدہ اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ یسبح یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، سبح اس کا ماضی ہے، سبح اس نے تسبیح کی، یسبح تسبیح کرتا ہے یا کرے گا۔ والملائکۃ من خیفتہ، والملائکۃ
اور تمام فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں من خیفتہ، اللہ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وَيُرْسِلُ، اور وہ بیچتا ہے الصَّوَاعِقَ، کڑکتی بجلیاں، صاعقہ کی جمع ہے صواعق، صاعقہ اس کا مطلب ہے کڑکتی بجلی، اور اس کی جمع ہے صواعق، کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، فَيُصِيبُ بِهَا، پھر گراتا ہے ان کو، اصابہ یصیب ہوتا ہے پہنچانا، کسی کے اوپر گرانا، تو گراتا ہے بہا ان بجلیوں کو، من یشاء جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے۔ وہم یجادلون فی اللہ، وہم اور وہ یعنی کفار جو ہیں وہ قدرت کی ان ساری نشانیوں کے باوجود یجادلون جھگڑا کرتے رہتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں اللہ کی ان ساری نشانیوں کے باوجود۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تعالیٰ سخت تدبیر اور گرفت کرنے والا ہے، شدید سخت، المحال تدبیر کرنے والا اور گرفت کرنے والا ہے۔ اس کے اندر موسموں کا بدلنا اور بارش، بادل، بارش، کڑک، بجلی، یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ وجود میں لانے والا اور ان کا نظام چلانے والا ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، اور یہ وجود باری تعالیٰ پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ سورہ رعد سورت نمبر 13 آیات نمبر 12 اور 13۔ دوسری دلیل سورہ نور سے ہے، آیت نمبر 43، سورت نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 43۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تری ان اللہ یزجی سحابا، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، آ کے معنی کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یزجی از جا اس کا ماضی ہے، یزجی مضارع، اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ چلانا، آہستہ آہستہ چلاتا ہے اللہ تعالیٰ، سحاباً بادلوں کو۔ یہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ جب بادل آنا شروع ہوتے ہیں تو پہلے آہستہ آہستہ چلتے آتے ہیں اور ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ چلانے والا کون ہے، وہی اللہ ہے۔ ثم یؤلف بینہ، ثم پھر یؤلف اس کے مختلف ٹکڑوں کا آپس میں ملا دیتا ہے، الف یؤلف آپس میں جوڑ دینا، ملا دینا، الفت پیدا کر دینا۔ الفت پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڑ دینا، آپس میں اتحاد کر دینا۔ پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، بینہ یعنی ان کے درمیان ایک الفت کا رشتہ، جڑنے کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، ثم پھر یجعلہ بنا دیتا ہے ان کو، جعل یجعل بنانا، کر دینا، ہو سے مراد سحاب بادل، اور رکامن ان کو طے بطے بنا دیتا ہے، رکامن طے بطے بنا دیتا ہے، یعنی تہیں بنا کر ایک دوسرے کے اوپر ایسے جوڑ دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ، فترا پھر تم دیکھتے ہو، الودق کہ بارش، موسلادھار بارش، یخرج نکلتی ہے، خرج ماضی، یخرج مضارع، نکلتی ہے، من خلالہ، من کے معنی سے
خلال کے معنی درمیان، خلال درمیان. اب اس کو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ کو، جیسے دانتوں کے درمیان جو کوئی سٹک استعمال کی جاتی ہے، ٹوتھ پک جس کو کہتے ہیں، تو اس کو اردو میں خلال بھی بولا جاتا ہے. یعنی دانتوں کے جو درمیان میں خالی جگہ ہیں وہاں پر جس سٹک سے، جس پک سے، ٹوتھ پک سے صفائی کی جاتی ہے تو اس کو بھی خلال کہتے ہیں. تو خلال کا مطلب درمیان. فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش یخرج نکلتی ہے، من خلال ہی، ان کے درمیان سے، یعنی بادلوں کے ٹکڑے جڑ جاتے ہیں اور ان کے درمیان سے پھر بارش برستی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہی نازل برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے. جبال، جبل کی جمع ہے، جبل کا معنی ہوتا ہے پہاڑ. اب آسمان کی طرف، پہاڑوں کی طرف اشارہ، یعنی آسمان سے نازل ہوتا ہے، من جبال، پہاڑوں سے. تو آسمان کی طرف پہاڑ کون سے ہوئے؟ ان بادلوں کی طرف اشارہ ہے جو پہاڑوں کی طرح، برفانی پہاڑوں کی طرح نظر آتے. یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے برساتا ہے. فیہا من برد، اولے، برد اولے یعنی ٹھنڈی بارش برساتا ہے. فیہا من برد، اس میں اولے ہوتے ہیں، یعنی برف کی بارش ہوتی ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر فَيُصِيبُ پہنچاتا ہے، بِهِ اس کو، مَن يَشَاءُ جس پر چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے وہ اولے برسا دیتا ہے. وَيَصْرِفُهُ، صرف ماضی، یصرف مضارع، اس کا مطلب پھیرنا، بدل دینا، راستہ ہی بدل دینا. وَيَصْرِفُهُ، اور ان کو پھیر دیتا ہے. مَن یشاء، ان سے، من جو یشاء چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، بچا لیتا ہے. یکاد، قریب ہے، سنا برق ہی، سنا کے معنی چمک، برق ہی اس کی بجلی، یعنی ان بادلوں کی بجلی قریب ہے. یذہب بالابصار، یذہب بی، ذہب ماضی ہے، یذہب اس کا مضارع ہے، اور ذہب یذہب کے ساتھ جب بعض بھی یہ پریپوزیشن لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. ذہبہ کا مطلب ویسے جانا ہے، ذہب یذہب جانا، یہ فعل لازم ہے، اور جب اس کے ساتھ با آ جاتا ہے بازر بھی پریپوزیشن کے طور پہ تو پھر یہ فعل متعدی میں چینج ہو جاتا ہے، اور با آتا اس چیز کے ساتھ ہے جس کو لے جانا ہوتا ہے. تو یذہب بالابصار، ابصار آنکھیں، بصر کی جمع. تو قریب ہے، لگتا ہے دیکھنے میں جیسے قریب ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے ان کی روشنی اچک کر لے جائے گی. یعنی جب بجلی کی چمک کی طرف ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی بینائی پہ اثر پڑے گا، اتنی تیز چمک ہوتی ہے اس بجلی میں. یہ سورہ نور، سورت نمبر 24، آیت نمبر 43. تو اس میں بھی بادلوں کا چلنا اور بادلوں سے بارش کا برسنا اور پھر اولوں کا پڑنا، بارش میں سے برفانی اولوں کا پڑنا اور اس سے بجلی کا چمکنا، یہ سب کچھ وجود باری تعالیٰ پر دلائل ہے. اگلی آیت سورہ شورا، سورت نمبر 42، 42، آیت نمبر 28. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو، يُنَزِّلُ
برساتا ہے الغیثہ بارش. اب بارش کے لیے دیکھیں کتنے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہو رہے ہیں. الغیث یہ بھی بارش ہے، اور ادھر ودق پڑا ہے، یہ بھی اس کا مطلب بھی بارش ہے، اور مطر پڑا ہے، مطر کی جمع امطار، وہ بھی بارش ہے. تو یہاں پر الغیث آ گیا، وہ الذی ینزل الغیث، اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش، برساتا ہے بارش، من بعد اس کے ما قنطوا کہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بھی وہ بارش اتارتا ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ بڑا ہی کارساز اور بڑی تعریفوں کے لائق ہے. الولی بڑا ہی کارساز، الحمید بڑی ہی تعریفوں کے لائق. اب اس میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگرچہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں بارش سے، اللہ تعالیٰ پھر بھی بارش برساتا ہے. مایوس اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے نالج میں نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت بہت رحمان ہے، اور وہ اپنی رحمت کبھی بھی ہم سے روک نہیں سکتا. کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ، تو بارش اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ پاک جب اپنے بندوں کو مایوسی میں دیکھتا ہے تو پھر بھی اپنی رحمت برسا کے ان کو خوش کر دیتا ہے. تو جو مایوسی کے بعد بھی بارش برساتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں برستی نہیں اور لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب بارش کبھی برسے گی نہیں. لیکن پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور موسلا دھار بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو اس نظام کو چلائے ہوئے ہے وہی خدا ہے، اور یہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل. اگلی آیت مبارکہ سورہ واقعہ سے، سورہ واقعہ سورت نمبر 56 ہے، 56 اور آیات 68 to 70. افرأیتم الماء الذی تشربون، افرأیتم بلا یہ تو بتاؤ، الماء الذی کہ وہ پانی جو تشربون تم پیتے ہو. الماء پانی، بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، کئی بار آیا، یاد ہو جانا چاہیے. پانی الذی جو کہ، تشربون اب اس میں تا کی معنی تم، واو نون سب، اور درمیان میں شرب، شریب یشرب پینا، اسی سے مشروب بنا ہے. مشروب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پیا جائے، چاہے وہ چائے ہو، چاہے وہ کولڈ ڈرنک ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ پانی ہو، دودھ ہو، شہد ہو، جس کو بھی پیا جائے اس کو مشروب کہا جائے گا، جس کو پیا جائے. تشربون تم پیتے ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، کیا انتم تم خود، انزلتموہ اس کو برساتے ہو، اتارتے ہو آسمانوں کی طرف سے، کیا تم خود اس کو اتارنے والے ہو؟ ہو سے مراد پانی، من المزن بادلوں سے. مزن کا مطلب بادل، مزن. بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں مزنا، مزنا مؤنث، اس کا مطلب بدلی. المزن بادل. تو کیا یہ تم خود اتارتے ہو بادلوں سے، ام یا نحن ہم المنزلون اس کو اتارنے والے ہیں. منزل یہ اسم فاعل بن جائے گا، منزل زا کے نیچے زیر ہوگی، اور اگر زا کے اوپر زبر ہو جائے منزل تو اس کا مطلب جس کو اتارا گیا، وہ اس میں مفعول ہو جائے گا. اسم فاعل منزل اور اسم مفعول منزل. تو کیا یہ پانی، بھلا یہ تو بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم خود اس کو بادل سے اتارتے ہو یا ہم اس کو اتارنے والے؟
لو نشاؤ، لو اگر نشاؤ ہم چاہیں، اس کا شروع کا نون جو ہے یہ مضارع کی علامت یہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. نشاؤ جیسے یشاؤ پڑھا ہے، یشاؤ میں یا یہ شروع میں، تو وہ مذکر کی علامت ہے، مذکر غائب کی، واحد مذکر غائب کا صیغہ یشاؤ، اور نون جو ہے یہ علامت مضارع میں سے جمع متکلم کی علامت ہے. نشاؤ، لو نشاؤ اگر ہم چاہیں، جعلناہ بنا دے، تو ہم بنا دیتے اس کو، اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے اس کو، اجاجن کھاری، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری پانی بنا دیں، نمکین ڈیرہ نمک کر دیں. فلولا تشکرون، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. اب بادلوں سے جو پانی برستا ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس میں شفا بھی ہے، اس میں ذائقہ بھی ہے. پینے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کا کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس میں شفا بھی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے تو بادلوں سے برسنے والا پانی جو ہے اس کو ہم کھاری کر دیتے اور تمہارے کسی کام نہ آتا. کھاری پانی جو ہے وہ تو زمین کو بھی خراب کر دیتا ہے اور پینے کے بھی کام نہیں آتا، کسی کام نہیں آتا. تو ہم پانی وہ اتارتے ہیں جس سے مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے. تو ایسی پانی کا بادلوں سے اتارنا، اب وہ بادل کیسے بنے ہیں، یہ سارا پروسیجر کیسے چلتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. سورۃ الواقعہ اور آیت نمبر 68 to 70. تو یہ 18 دلائل مختلف قسم کے تخلیق کائنات، نظام کائنات، تسخیر کائنات سے، کہ اس کائنات میں ان سارے جہانوں کو اللہ پاک نے تخلیق بھی فرمایا، پھر ان کا نظام بھی چلایا، اور نظام چلانے کے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ فرمایا، وہ سارا کچھ ان موضوعات میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی کے عطا کردہ اس عظیم تحفے کو، اس عظیم احسان کو سمجھیں اور اس کا ڈیپلی مطالعہ کریں. یہ دور جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آگے 19 نمبر دلیل ہے، 19 نمبر دلائل کے اعتبار سے 19 نمبر موضوع، الاستدلال بارسال الریاح بشرا. الاستدلال بارسال الریاح، ہواؤں کے چلنے میں، بشرن خوشخبری دینے والی ہوائیں، خوشگوار ہواؤں سے استدلال. اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یہ وہی الفاظ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں. ان بے شک، فی بے خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدل کر آنے میں، رات اور دن کی گردش میں. اختلاف کا مطلب بدل کر آنا یا گردش. والفلک التی تجری فی البحر، والفلک اور ان جہازوں اور کشتیوں میں، فلک اس سے مراد جہاز بھی ہیں اور کشتیاں بھی ہیں. التی جو کہ تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما وہ چیزیں اٹھا کر، بے کی معنی ساتھ، ما کی معنی جو، یعنی ان چیزوں کے ساتھ یا ان چیزوں کو اٹھا کر چلتی ہیں. ینفع الناس، جن سے نفع پہنچتا ہے لوگوں کو، جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو. وما انزل اللہ، اور جو برسایا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی.
اور وہ پانی جسے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، فَأَحْيَا پھر زندہ کیا بِهِ اس پانی کے ذریعے سے، الْأَرْضَ زمین کو، بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، وَبَثَّ اور اس نے پھیلا دیے، فِيهَا اس زمین میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدل کرانے میں، تصریف بدل کرانا، صرف یصرف اسی سے صرف بنا ہے، یعنی علم الصرف، جس میں ایک لفظ کے کئی صیغے بدل کر آتے ہیں، اس کو علم الصرف کہتے ہیں۔ وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدل کرانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، والسحاب اور بادلوں میں، اس بادل میں، المسخری جو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس میں بھی ہواؤں کے چلنے میں، یعنی بارش جب برستی ہے تو بارش برسنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں سے خوشخبری بھیجتا ہے، ٹھنڈی اور پربہار ہواؤں سے، تو بارش کا برسنا اور آسمان و زمین کی تخلیق، رات اور دن کا بدل کر آنا، کشتیوں اور جہازوں کا سمندر میں چلنا اور لوگوں کو نفع پہنچانا، وہ یرسلو بھیجتا ہے، چلاتا ہے، الریاح ہواؤں کو، ریح کی جمع ہے ریاح، ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن خوشخبری سنانے والی، اسی سے بشرا نام بنا ہے، بشرا کا مطلب خوشخبری، بینا سامنے، یدئی دونوں ہاتھوں کے، یعنی دونوں ہاتھوں کے سامنے، مطلب کہ پہلے یا سامنے، اس کا مطلب رحمتی ہی اپنی رحمت، یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب وہ ہوا قلت اٹھا کر لاتی ہیں، سحاباً ثقالاً سحاب بادل، ثقالاً بھاری، ثقیل کی جمع ثقال، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت تو ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں، سقنا ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو، لبلد میت مردہ بستی کی طرف، کسی مردہ شہر کی طرف، بے آب ہو گیا، مردہ سے مراد یہاں کیا ہوگا، بے آب ہو گیا اور بنجر شہر کی طرف بیچ دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں، فَأَنزَلْنَا پھر ہم اتارتے ہیں، بہی اس کے ذریعے، الماء بارش کا پانی، ہم بادل سے پانی برساتے ہیں، بہی اس بادل سے پانی برساتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا بِهِ پھر ہم پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے، اخرجنا ہم نکالتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں، بِهِ اس کے ذریعے، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل، زمین پر بارش برساتے ہیں اور پھر اس بارش کے صدقے سے، اس بارش کی برکت سے جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، بنجر زمین زندہ ہوتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، اس کے اندر زندگی آتی ہے، کس صورت میں کہ اس سے پھر پودے اگتے ہیں جس میں ہر قسم کے پھل لے کر پودے اگتے ہیں، کذالک اسی طرح نخرج الموتیٰ ہم نکالیں گے مردوں کو قبروں سے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، نصیحت قبول کرو،
اسی طرح جیسے ہم مردہ زمین سے بوٹے نکالتے ہیں، پودے نکالتے ہیں، تو اسی طرح ہم مردوں کو مردہ زمین سے نکالیں گے، اس زمین سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ والبلد الطیب، اور بڑی بات ہے یہ کہ اور جو اچھی یعنی زرخیز زمین ہوتی ہے، البلد الطیب، زمین اچھی زرخیز طیب، یخرج نباتہ، وہ تو اپنا سبزہ خوب اگاتی ہے، خوب اگتا ہے اس کا سبزہ، نکلتا ہے اس کا سبزہ، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ بڑا اشارہ ہے اس بات کے اندر کہ جو سرسبز زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے اور اچھی زمین ہوتی ہے، اس کے اندر سے اللہ کے حکم سے سبزہ خوب نکلتا ہے۔ یعنی یہ باطنی اشارہ کس طرف ہوگا کہ وہ بندہ مومن کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع زندگی گزارتا ہے، اس کی مثال ہے یہ کہ اللہ کے حکم سے زندگی گزارنے والا، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور حضور کے اتباع میں زندگی گزارنے والا، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ سدا بہار زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے، سدا بہار زرخیز پھلوں سے لدے درختوں کی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ اللہ پاک نے کلمہ طیبہ کی مثال دے کر ایک مومن کامل، ایک صالح، ایک ولی کامل، اللہ نے اپنے دوست کی مثال دی ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ ایک پاک کلمے کی مثال، یعنی ایک مومن کامل کی مثال کس طرح، کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاک درخت ہے، زرخیز درخت ہے، کا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، زمین کے نیچے تک مضبوط ہیں، زمین میں پھیلی ہوئی، اس درخت کو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا، جڑوں سے اکھاڑنا تو دور کی بات، اس کو ہلا بھی نہیں سکتا کوئی۔ اور اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پھیلی ہوئی، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ سایہ تو دیتا ہی دیتا ہے۔ تؤتی اکلها، اکل پھل، تؤتی دیتا ہے، وہ اپنا پھل بھی دیتا ہے، کل حین، ہر وقت اس کے پھل میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ تو ایک مومن کامل کو اللہ پاک نے ایک ایسے درخت سے مثال دی کہ جس کا سایہ بھی سدا بہار ہے، جس کا پھل بھی سدا بہار ہے، اور اتنا مضبوط ہے، اتنا وسیع و عریض ہے، ایمان کے اعتبار سے، اعلیٰ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اتباع خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، کہ اس کی مثال ایسے جیسے زمین میں اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک یہ مثال دے کے ہمیں اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس میں سے سبزہ خوب نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، خوب درخت اگتے ہیں، بیل بوٹے اگتے ہیں، اور دنیا کو فائدے ملتے ہیں، مخلوق کو فائدے ملتے ہیں۔ کوئی بھی اس درخت کے پاس آ جائے، اس زمین پہ آ جائے تو خالی نہیں جاتا، مایوس نہیں جاتا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِي خَبُثَ، اور وہ زمین جو خراب ہوتی ہے، خبیث ہوتی ہے، خبوثہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا مصدر جو ہے خبیث ہوگا۔ خبیث کا مطلب جو ناکارہ ہوتی ہے اور منجر ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی، لا یخرج نہیں نکلتا کچھ بھی، الا نکدا، مگر جو نکلتا ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے،
اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ جھاڑ بوٹیاں ہوتی ہیں جو چند دن نظر آئی ہیں، بعد میں وہ بھی اڑ گئی، سوکھ گئی اور اڑ گئی، ختم، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو بنجر زمین جو ہوتی ہے، انسانوں میں بھی جو بنجر انسان ہوتے ہیں، بنجر سے مراد جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نافرمان ہوتے ہیں اور بالکل معرفت خدا بندی کے قریب سے بھی نہیں پھٹکے ہوتے، وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر جن کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں، افمن کان میتن، مردہ ہیں وہ، ان کو اللہ پاک نے جانوروں سے بھی برا بدتر فرمایا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی کروڑوں اربوں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور خود خدا بنے بیٹھے ہیں. تو ان سے اگر کسی کو فائدہ، ان سے اگر کوئی چیز ملتی بھی ہے تو وہ بے فائدہ ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسے لوگ اللہ رب العزت کے بھی ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی باعث تکلیف ہوتے ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو بنجر زمین ہے، خراب زمین ہے، تو اس سے کچھ بھی جو نکلتا ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، کذالک اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی بار بار بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی نشانیاں، لقوم یشکرون اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے. اب یہاں پر اللہ پاک فرمایا اس قوم کے لیے ایسی ہم آیات پھیر پھیر کر پیش کرتے ہیں جو شکر گزار ہے. تو جن کو یہ انعام اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ملے گا، قرب خدا بندی کا بھی، معرفت خدا بندی کا بھی، اور وہ ایک ایسے درخت کی طرح بن جائیں گے کہ جس سے پوری مخلوق خدا کو فائدہ ملے، جو بھی ان کے قریب آئے، جو ان کی چاہت ہو ان کو مل جائے. تو وہ پھر ان آیات کو پڑھ کر اور ان بہاروں کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو نصیب ہوتی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم جو آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے، یعنی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہمیں اللہ پاک یہ مقام عطا فرمائے یا ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک کلمہ طیبہ سے مثال دیتے ہیں اور زرخیز زمین سے جن کو مثال دیتے ہیں. تو زمین کا زرخیز ہو کر سبزے کو اگانا اور بنجر زمین کا کچھ نہ اگانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اگلی آیت اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو ارسلا اتارتا ہے، بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرن خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، یہ الفاظ وہی دوبارہ آ رہے ہیں. اور دلیل کون سی ہے کہ بارش سے پہلے اللہ کی رحمت، بارش کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کا، خوشگوار ہواؤں کا چلنا، یعنی خوشگوار ہوا پہلے چلتی پھر بادل آتا، تو یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، خوشگوار ہواؤں کا خوشخبری لے کر، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے وجود کی نشانی. تو وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن خوشخبری بنا کر، بینا یدئی پہلے رحمت ہی، اپنی رحمت بارش سے، اپنی رحمت بارش سے پہلے بھیجتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، اور ہم ہی نازل کرتے ہیں آسمان کی طرف سے، ماء طہورا، پاک صاف کرنے والا پانی، طہورا،
طہور کا مطلب پاک صاف کرنے والا پانی بھیجتے ہیں، یعنی اس سے مراد کہ وہ پانی اس عظمت والا ہوتا ہے کہ پاکی عطا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جب برستی ہے بندے کے دل پر، اس کی روح پر، اس کے تن من پر، تو وہ رحمت جو ہے وہ اس بندے کو پاک کر دیتی ہے۔ بندہ پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے سے ہوتا ہے۔ اس بارش کے پانی سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدًا مَيْتًا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور پاکی ملتی ہے، کس لیے؟ لِنُحْيِيَ، تاکہ ہم زندہ کر دیں، بہی، اس کے ساتھ، بلدۃ میتن، کسی بھی مردہ شہر کو، بلدتن شہر، میتن مردہ، تاکہ اس کے ذریعے ہم کسی بھی مردہ شہر کو زندگی بخش دیں۔ اس لیے ہم پانی اتارتے ہیں آسمان کی طرف سے، اور وہ پاک کرنے والا پانی ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی ناپاک نہ سمجھے۔ وَنُسْقِيَهُ، اور مزید یہ کہ ہم یہ پانی پلاتے ہیں، نسقیہ، ہم پلاتے ہیں اس کو، مما خلقنا، ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا، انعامن، چوپائے یعنی جانور، چوپایوں کو پلاتے ہیں، واناسیا کثیرہ، اور انسانوں کو بہت سارے، بادہ نشین، بادیہ نشین انسانوں کو بہت سارے، چوپایوں کو بھی اور انسانوں کو بھی وہ پانی پلاتے ہیں، اور اس میں سے پیتے ہیں۔ اب جہاں پر پانی کی قلت ہوتی ہے وہاں پر یہی سسٹم چلتا ہے کہ بارانی علاقے کہلاتے ہیں وہ، کہ وہاں پر زمین سے پانی نہیں نکلتا یا نہریں زیادہ نہیں ہوتی، پانی کی ترسیل جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر حوض وغیرہ بنا کر بارش کا پانی جمع کر لیا جاتا ہے، اور وہی پانی جو ہے وہ پیتے ہیں جانور بھی اور انسان بھی، اور پھر یہ پانی دریاؤں میں بھی پہنچتا ہے، بارش کا ہی پانی، اور پھر دریاؤں سے نہروں میں، اور نہروں سے پھر شہروں میں، ہر جگہ پہنچتا ہے۔ تو یہ بارش کا برسایا ہوا پانی اللہ رب العزت سارے انسانوں کو بھی اور چوپایوں کو بھی پلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اتنا مخلوق جو ہے وہ ہر وقت پانی پیتے ہیں اور پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم نے اس بارش کو، ہم صرفناہ، ہم گھماتے رہتے ہیں اس بارش کو، بینہم، ان کے درمیان، ان علاقوں کے درمیان ہم اس بارش کو شہروں اور علاقوں کے درمیان وقتاً فوقتاً گھماتے رہتے ہیں، لیذکروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن یعنی ہم تو غور و فکر کرنے کے لیے اس بارش کو گھماتے رہتے ہیں، پھر بھی اکثر لوگوں نے بجوز ناشکری کے کچھ بھی قبول نہ کیا، فابا، انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، مگر ناشکری کرتے رہے اور کچھ نہیں کیا ناشکری کے سوا۔ یہ سورہ فرقان، سورت نمبر 25 اور آیت نمبر 48 to 50، اس میں بھی بارش سے پہلے ہواؤں کی خوشخبری، وجود باری تعالیٰ پر دلیل۔ اب 4 نمبر اس میں آیت، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ
تعالی اللہ عما یشرکون۔ امن یہدیکم، بلکہ کون ہے وہ جو یہدیکم تمہیں راستہ دکھاتا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ البری خشکی، والبحری اور تری یعنی سمندروں کے اندھیروں میں، زمین اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں کون راستہ دکھاتا ہے؟ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور اتارتا ہے، چلاتا ہے ہواؤں کو چلاتا ہے، بشراً خوشخبری دینے والیاں بنا کر، بین یدی رحمتہ، بین یدی پہلے رحمتہ، اپنی رحمت بارش سے پہلے، اپنی رحمت بارش برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبریاں دے کر بھیجتا ہے۔ اور یہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ ہوا بارش کے برسنے سے پہلے بہت پیاری ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، جس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔ تو یہ اس تیز ہوا کا چلنا یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ، تعالی بلند ہے، برتر ہے، اللہ تعالی، اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں، جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ تو یہ سورہ نمل، سورت نمبر 27 اور آیت نمبر 63۔ 5 نمبر آیت اس ضمن میں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری سنانے والی، مبشرہ کی جمع، مبشرہ کی جمع مبشرات، یہ بھی مبشرہ جو ہے یہ اس میں فاعل ہے مؤنث، مبشر مذکر ہوگا اور مبشرہ یہ مؤنث ہوگا، تو مبشراتن کی جمع ہے مبشرات، خوشخبری سنانے والیاں بنا کر بھیجتا ہے ہواؤں کو۔ اور کس لیے ہواؤں کو کس لیے بھیجتا ہے؟ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تمہیں چکھائے، والی اور تاکہ یذیقا چکھائے، کم تمہیں، ذاقہ یذوق سے یذیقا، اسی سے ذائقہ لفظ بنا ہے، ذاقہ یذوق چکھنا، ذائقہ جو ہم منہ میں لیتے ہیں، ایک ٹیسٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو یہ اسی سے ہے، لیذیقا تاکہ چکھائے، کم تمہیں، من رحمت ہی اپنی رحمت، یعنی بارش کے ثمرات کی صورت میں اپنی رحمت چکھائے کس چیز کو؟ کہ بارش کے ثمرات جو بعد میں ملنے ہیں وہ رحمت تمہیں چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَجْرِيَ اور تاکہ چلے، الفلک کشتیاں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے۔ اب یہ ہوائیں جو اللہ پاک چلاتے ہیں مبشرات بنا کر، اس کے یہاں پر 2 فائدے اللہ رب العزت نے عطا کیے، ہمیں فرما دیے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اس سے بارش برسے اور بارش سے جو ثمرات نکلے وہ تمہیں ملے، فصلوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، ہر چیز کی صورت میں، اور زرخیزی کی صورت میں۔ اور دوسرا فائدہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، وَلِتَجْرِيَ تاکہ چلے، الفلک کشتیاں اور جہاز، میں امر ہی اللہ کے حکم سے سمندر میں چلے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ اب کشتیاں اور جہاز جو چلتے ہیں یہ بھی تیز ہوا کے رخ سے چلتے ہیں، ہوا کا جو رخ ہوتا ہے اسی رخ پہ کشتی اور جہاز چلتا ہے۔ تو اللہ پاک ہواؤں کو، تیز ہواؤں کو اس لیے چلاتے ہیں تاکہ کشتیاں اور جہاز آسانی سے سفر کر سکیں۔ اور اس سفر میں کیا رکھا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سفر میں یہ رکھا ہے کہ لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کر سکو من فضلہ، اللہ کا فضل، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اور یہ فضل کیا ہے؟ یہ رزق ہے، اس سے یعنی سمندروں کے اندر سے جو رزق نکلتا ہے کھانے کے لیے بھی اور ذریعہ معاش چلانے کے لیے بھی، ہیرے جواہرات بھی سمندروں سے نکلتے ہیں اور فش خوراک بھی نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم پر یہ سب کچھ اس لیے فرماتے ہیں کہ تم اس کا فضل بصورت زراعت اور تجارت تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت کے وجود باری تعالیٰ پر دلائل کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو کس لیے چلاتا ہے، وہ تمہارا رب جس نے کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ، یہ پیغام پہلے ہی دے دیا کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کا فرمانا لازم فرما رکھا ہے، تو یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ وہ یہ ہوائیں ہمیں دیتا ہے، اور ہواؤں کے فائدے اس نے بتا دیے کہ یہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے، کہ ان سے بارشیں برستی ہیں، اور بارشوں سے زمینوں سے جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ خود ملاحظہ کر لو کہ کیا کچھ ملتا ہے، اس بارش کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ان ہواؤں سے کشتیاں اور جہاز سمندر میں چلتے ہیں اور تمہارے لیے تجارت کا سامان مہیا کرتے ہیں، معاش مہیا کرتے ہیں، رزق مہیا کرتے ہیں، اللہ کا فضل تم تلاش کرتے ہو۔ تو ان ہواؤں کو اللہ تعالیٰ اس لیے چلاتا ہے تاکہ تم بصورت زراعت اور تجارت اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں سمجھنے کی اور اپنے رب کریم کی معرفت میں آگے سے آگے اپنے آپ کو متزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی انشاءاللہ الکریم اسی ٹائم کلاس ہوگی، کل رات 9 بجے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے ہر وبا سے، ہر بلا سے، ہر آزمائش سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الی اللقاء انشاءاللہ۔ ہو گیا؟ ہاں؟